أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 15 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے، جسمانی پاکیزگی، ذہنی اخلاقی پاکیزگی، اپنے کردار کو ہر طرح کے آلودہ پن سے بچا کے رکھنا، یہ اسلام کا شعار ہے اور اسلام کی تعلیمات کا بہترین حصہ ہے۔ یہاں معاشرہ جو بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی روک تھام کا ابتدائی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ عرب کے مختلف علاقوں میں صورتحال یہ تھی کہ وہ خواتین جو کردار کے حوالے سے پاکیزہ نہیں ہوتی تھیں، پیشہ ور خواتین، انہوں نے جھنڈے لگائے ہوتے تھے اپنے مکانوں کے اوپر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خواتین لوگوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اور اسلام نے چونکہ اخلاق کا سبق دیا، کردار کو پاکیزہ بنانے کی طرف تلقین کی، تو یہ ساری چیزیں غیر مناسب تھیں اہل ایمان کے لیے اور معاشرے کے لیے۔ سو ان کو یہ سبق دیا گیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ترک کر دیا جائے۔ اسلام نے نکاح کا رستہ بہترین رستہ قرار دیا ہے اور معاشرے کو تمام آلودگیوں سے بچانے کے لیے یہ راہ بہترین راہ ہے۔ یہ اسلام کا ابتدائی حکم ہے کہ اگر خواتین، اور اس کے بعد والی آیت میں مرد کا بھی ذکر ہے، اگر وہ غلطی کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ سورہ نور کے اندر اس کا فائنل حکم جو ہے وہ نازل ہوا، اس میں برائی کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے لیے سزا کا بیان ہوا ہے۔ یہاں اس کا ابتدائی حکم ذکر کیا جا رہا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، وہ خواتین جو فاحشہ یعنی برائی کا ارتکاب کریں، زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں، من نسائکم، تمہاری خواتین میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ لے آؤ، 4 گواہوں کو طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس پر فوراً حکم لگا دیا، نہیں، چونکہ یہ معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانا، کسی کے اخلاق کے متعلق بات کرنا اور ساری کی ساری زندگی کو داغدار کر دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں عورت ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ، اور وہ بھی مرد۔ اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ خاتون اس گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے تو 4 گواہ لے کے آئیں۔ فإن شاہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو پھر ان کو گھروں میں ہی روک رکھو، ان کو گھروں میں بند کر دو کہ وہ باہر نہ جائیں، اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر میں رہیں۔ باقی مالی جتنے احکام ہیں، باقی معاملات ہیں، اس میں 2 گواہ، اور ان 2 میں سے بھی ایک مرد اور 2 خواتین ہو سکتی ہیں، دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 خواتین ہوں۔ لیکن یہ جو زنا کا نصاب ہے گواہیوں کا، اس کو 4 تک مقرر کیا گیا، کیونکہ یہ نازک مرحلہ ہے اور انسان کی زندگی کا، پوری کی پوری زندگی کا اس پر انحصار ہے،
اور اس کی تمام زندگی کی عزت کا اس پر انحصار ہے، اس لیے یہاں 2 گواہوں پر اکتفا نہیں کیا گیا، 4 گواہوں کو بیان کیا گیا۔ اور سورہ نور میں ہم پڑھیں گے تفصیلات کے ساتھ ان کے احکام ذکر ہوں گے، وہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا۔ ان کو گھروں میں روک لو، حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ پیدا فرما دے۔ تو اور رستہ وہ بعد میں جو حکم نازل ہوا کہ اگر یہ ارتکاب کرنے والے غیر شادی شدہ ہوں، مرد ہوں یا عورت ہو، تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر زنا کا ارتکاب کرنے والے شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو سنگسار کی سزا دی جائے گی۔ اس کا سورہ نور میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ واللذان یأتیانہا منکم، اور تم میں سے جو بھی، یعنی مرد اور عورتوں میں سے جو بھی اس کا ارتکاب کرے، فآذوہما، ان کو اذیت دو۔ اذیت سے مراد زبانی بھی ہے، اذیت سے مراد انہیں لعن طعن کرنا، ملامت کرنا، اور ذہنی اذیت بھی اس سے مراد، تاکہ وہ یہ جو گناہ کر بیٹھے ہیں اس کا ارتکاب ان سے ہو گیا، ان کو شرمندگی کا احساس ہو، اور انہیں محسوس ہو کہ جو غلطی انہوں نے کی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ اپنے کردار کو پاک کرنے کی طرف متوجہ ہوں، اپنے کردار کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ فَإِن تَابَا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر انہیں چھوڑ دو۔ اگر توبہ کر لی، اصلاح کر لی کہ آئندہ ایسے گناہ سرزد نہیں ہوں گے، غلطی نہیں ہوگی، تو پھر تم ان سے اعراض مت کرو۔ توبہ کر لی ہے، اب اللہ انہیں معاف فرمائے گا، لیکن یہ سزا پہلے حکم، بعد والا حکم سورہ نور میں۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ کوئی بھی گناہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے شرعی سزا کا ذکر فرما دیا ہے، اب وہ شرعی سزا 2 طرح کی ہے۔ ایک تو حدود ہیں جن کا باقاعدہ طور پر ذکر کر دیا گیا، اور ایک تعزیر ہے جس کو حاکم وقت کے سپرد کیا گیا یا قاضی کے سپرد کر دیا گیا، جج اس کے متعلق جو مناسب فیصلہ سمجھے وہ۔ تو حدود کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، اس میں کسی کو کسی طرح کی تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں کوئی شخص کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تعزیر جو ہے یہ قاضی وقت کے سپرد کر دی گئی ہے، جج اس کے متعلق جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ کرے۔ تو یہ جو ابتدائی حکم یہ تعزیر کا تھا، بعد میں اس کے متعلق حد بیان فرما دی گئی، اور وہ اس کے مطابق ہوگا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہاں توبہ کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی جا رہی ہے۔ عام طور پر انسان سے غلطی سرزد ہو جائے تو وہ کب تک توبہ کر سکتا ہے؟ بہتر تو یہی ہے غلطی ہو گئی فوراً احساس کرتے ہوئے توبہ کر لیں، جلدی جتنی جلدی ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ یہاں پر قریب کا لفظ ہے کہ وہ جلدی ہی قریب ہی توبہ کر لیں۔ اب قریب کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ توبہ کر لیں۔ بعض ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول کرنے کا جتنا عرصہ بیان فرمایا ہے وہ قریب میں ہی شامل ہے، اور وہ کب تک ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی، اس سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ تو گویا یہ قریب ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرما دی، وہ توبہ کر لے۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، اب مرنے کے قریب ہے، تو کہتا ہے اب میں توبہ کر رہا ہوں، فرمایا کہ اس توبہ کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے کہ میں اس شخص کی توبہ قبول کر لوں گا۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں کا مالک ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے
کہ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یعملون السیئات، وہ عمل کرتے ہیں برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدکم الموت، حتیٰ کہ ان میں سے جب کسی کو موت آ جاتی ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، اب ان کو آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہم مر رہے ہیں، اب بس ختم، قالا، تو پھر کہتے ہیں انی تبت الآن، کہتے ہیں اب میں نے توبہ کر لی، آخری وقت میں آ کے توبہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے شخص کی کوئی توبہ نہیں ہے، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو مر جائیں کفر کی حالت میں، کفر کی حالت میں، ایمان نہیں ہے، کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے، اور توبہ ان کی بھی نہیں ہے کہ ساری عمر تو گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، توبہ نہیں کی، اور آخری سانس اٹک رہی ہے، حلق میں پھنس گئی ہے، فرشتہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اب ہم گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، یہ کوئی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو توبہ انسان کو ہر لمحہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ دن میں استغفار فرمایا کرتے تھے، اللہ سے بخشش طلب کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ تو نبی تھے، نبی معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں تھا جس کی وہ استغفار کرتے، جس کی توبہ کرتے، لیکن ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں توبہ کا کسی لمحے بھی دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں یاد ہوتا ہے کہ فلاں میں نے گناہ کیا، فلاں غلطی کی ہے، لیکن بہت مرتبہ یاد نہیں بھی ہوتا، بھول جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے اور ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں علم ہوا کہ انسان کو اپنے کردار کو پاک رکھنا چاہیے، مرد اور خواتین دونوں، خواتین و حضرات اپنے کردار کو پاک رکھیں اور اپنے اخلاق کو درست رکھیں، اپنی بدن، اپنی روحانیت کی تطہیر کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں۔ کبھی بھی انسان اس زعم میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو اب اللہ کا نیک بندہ بن گیا ہوں، اب مجھ سے کوئی خطائیں غلطیاں نہیں ہوتی، نہیں، ایسا کبھی بھی انسان کی زندگی میں لمحہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ شیطان کی صفات ہیں کہ وہ اکڑ جاتا ہے، وہ اپنی عبادت پر یا اپنے علم پر تکبر اور غرور کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جھکنے کی۔ نہیں، انسان کو ہمیشہ جھکنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کا دامن پکڑے رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔